پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جس طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں اس سے پورے ملک میں تہلکہ مچ چکا ہے. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے رائے اعجاز ایڈوکیٹ جو کہ ایک ماہر قانون بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنسسٹ بھی ہیں. ہماری اکانومی پر کیا اثر ہوگا، ٹیکسیشن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قانون سازی کی جا رہی ہے، اس پر ان سے ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رائے صاحب، آپ چیئرمین ہیں تحریک تبدیلی نظام کے، لیکن ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس میں بہت سے نئے بل بھی پاس کیے جا رہے ہیں. آپ اس میں کیا اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ آصف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت ساری اسمبلیز کی پروسیڈنگ دیکھی، باہر بھی دیکھی، پاکستان میں بھی دیکھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک اتنی ہیسٹلی، اتنی جلدی وہ آ رہے تھے وہاں. مجھے تو دیکھنے میں نے ساری پروسیڈنگ دیکھی اور مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی وہ آئی بول رہے ہیں کہ نو بول رہے ہیں، اس میں کیا ہے. اسپیکر صاحب نے کیسے کہا کہ جی یہ ان کی اکثریت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پہلے بات تو یہ بہت بڑا سوال ہے. بل ہوتا ہے کہ جو بل پاس کیا جاتا ہے اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اسمبلی میں. کسی ایک بل پہ بھی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوئی اور ہمیں نہیں پتہ. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی قانون سازی ہو رہی ہے اور میرے بارے میں ہو رہی ہے. میرے بارے میں حکومت قانون سازی کر رہی ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے. پریزیڈنٹ باہر بھی رہ چکے ہیں خود صاحب، ان کا کہنا یہی ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے میجورٹی جو ہے وہ صرف زندہ لاشیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا کردار نہیں ہے. اور ہمارے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہیں اس میں تو سبھی گنگے بیٹھے ہیں، ان میں نہ تو سماعت کی قوت ہے اور نہ ہی گواہی کی کوئی قوت. جی صحیح کہا ہے انہوں نے. گنگے ہم نہیں گنگے بیٹھے، ہمیں وہ اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. دیکھیں نا جی، اگر میں متفق نہیں ہوں، کیا فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں یا پی ٹی آئی میں؟ کوئی مجھے کوئی بتا دے کہ ان کی اس پالیسی، اکنامک پالیسیز میں یہ فرق ہے یا ان کی فارن پالیسی میں یہ فرق ہے یا کچھ ہے. اچھا آج ہمیں تو ایک دیکھیں نا، میرے پاس بڑی لمیٹڈ اپروچ ہے. لمیٹڈ کیا ہے، 3 کینڈیڈیٹ ہو گئے ہیں، میرے پاس چوتھی چوائس ہی نہیں، میں کس کو ووٹ دوں؟ آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو رائے لی جاتی ہے. جون سی کو آپ نے قانون بنانا ہے میرے لیے، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. کیا پی ٹی آئی کو ہم نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام اٹھا کے باہر کسی فارن ایجنسی کو دے دے؟ جیسے پلوں کے ٹھیکے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے دے دیے، یہ وہ اس طرح ہو جائے گا. کل کو آ کے مجھے آپ یہ بتائیں میری سوورینٹی کدھر گئی جب میرے دروازے پہ ایک گورا آ کے بیٹھا ہوگا، مے بی ود گنز، مے بی ود بلیک واٹر، اور آ کے کہے گا یہ اتنا ٹیکس نکالو، اتنا ٹیکس نکالو. کہ ہمارے لوگ، ہمارے بزنس مین، ہمارا کامن مین وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو اقتصادی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں آج آپ کو if you allow me میں ایز اے لے مین کو جو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو اکانومی سمجھاؤں کہ چکر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ کیپٹلسٹ اکانومی اور سوشلسٹ اکانومی میں کوئی فرق نہیں جی. وہاں بھی دولت ساری چند ہاتھوں میں ہوتی ہے دونوں میں، اور اٹس این اپر کلاس اینڈ اٹس این لوور کلاس، بوتھ ان کیپٹلزم میں بھی اور سوشلزم میں بھی. اسلام کی اکانومی ایک واحد اکانومی ہے جو مڈل کلاس کریٹ کرتی ہے، جو لوور طبقہ ہے اس کو اوپر لاتی ہے اور جو اپر والا ہے اس کو نیچے رکھتی ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اس کے اوپر اتنا ٹیکس. اچھا وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ایسے ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام کے روح سے جو ٹیکسیشن ہے وہ لگائیں گے تو وہ اس سے ایک تو منی سرکولیٹ ہوگا، کبھی بھی آپ کے اکانومی ڈپریشن میں نہیں جائے گی. نمبر 1 کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے ٹیکسیشن اگر دینی ہے زکوٰۃ کی، یو پے اے ٹیکس آن یور سیونگز، ناٹ آن یور میکنگ.
یہ بنیادی چیز ہے. اسلام نے آپ کی منی جو سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. جو آپ کا پروفٹ ہے, جو آپ کی سیونگ ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس لینا نہیں. یہ اسلام میں ہے. اسلام جو ہے نا جی, وہ میکنگ پہ ٹیکس نہیں لگاتا, وہ سیونگ پہ ٹیکس لگاتا ہے. آپ کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر ہے, آپ کا عشر جو ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے, ایک منٹ, اگر آپ ایسا کریں گے اور اس کا بینیفٹ لوگوں کو دیں گے. یہاں سے سر ایک بات اور نکل آئی کہ جیسا کہ ابھی آپ نے زکوٰۃ کی بات کی, تو اوورآل اگر اسلامی ریاست میں یہ دیکھا جائے تو صرف اور صرف زکوٰۃ ہی کی مد میں جو ہے وہ وصول کی جاتا ہے سرمایہ دار سے, جبکہ ٹیکس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹیکس کا کانسیپٹ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, زکوٰۃ از اے ٹیکس, عشر از اے ٹیکس. میں بھی یہی بات. اچھا, یہ اسلام کے ٹیکسیشن ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اگر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں, سیل ٹیکس ہر چیز کے اوپر, یہ بڑا ظلم ہے. یہ ظلم ہے. مطلب ایک آدمی جو ٹیکس دیتا ہے وہ ٹیکس دے اپنی اس کے سیونگ کے اوپر. اب ایک آدمی کے پاس اتنی دولت جمع ہے, اسلام نے لگایا کہ اس کا 2.5% نکالو. اچھا, وہ 2.5% ہی اگر آپ نکال لیں, جو ارب خرب پتی لوگ ہیں ان کا 2.5% نکالیں تو کتنا نکلتا ہے. دوسری ایک بات, جو ملک ہمارا اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے, تو آئی ایم جسٹ جمپنگ اٹ, ٹائم تھوڑا ہے تو میں اس لیے جمپ کر رہا ہوں کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا قرضہ کتنا ہے ملک کا, میں یہ کہتا ہوں اسلام کے اندر زکوٰۃ ہوتا ہے, عشر ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوئی نیچرل کلیمٹیز, طوفان آ گیا ہے, سیلاب آ گیا ہے, آپ کا قرض آپ نے کتنا اتارنا ہے, اب قوم کو ایک ہی دفعہ بتائیں اور ان کو کہیں کنٹریبیوٹ کریں. قوم اس کے حساب سے اپنی دولت کے اس کے حساب سے کنٹریبیوٹ کرے اور اس کو اتار دے. لوگ ہوں گے جو مخیر حضرات ہوں گے, جو سرمایہ دار ہوں گے. میرا سوال یہ بھی ہے, گورنمنٹ سے بھی ہے, اور آپ بھی چونکہ پولیٹیکل سائنسسٹ ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لیبر کا کیا قصور ہے, ایک مزدور کا کیا قصور ہے کہ وہ دودھ کے ڈبے کے اوپر بھی ٹیکس پے کرے, وہ میڈیسن کے اوپر بھی ٹیکس پے کرے, وہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کے اوپر اور تمام ضروریات زندگی کے اوپر ٹیکس پے کرے. وہ جو 500-700 یا 1000 روپے ڈیلی بامشکل اپنے گھر لے جاتا ہے. آصف صاحب, یہی تو ظلم ہے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم خالی یہ نہیں ہے کہ آپ بندے مار دیں, ان کی عورتیں اور بچے مار دیں, ایک تو یہ ظلم ہے. لیکن جو ظلم, اصل ظلم جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارا ٹیکس منی, اور یہ ٹیکس منی پھر جاتا کہاں, یہ ہماری ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگتا. اب یہ سارا ٹیکس منی باہر جا رہا ہے. باہر کس سب میں جا رہا ہے کہ صرف سود کی شکل میں ہم دے رہے ہیں. تو آپ ایک ہی دفعہ کیوں قوم سے یہ نہیں لے لیتے جیسے نواز شریف نے کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو, وہ پیسہ کہاں گیا؟ اب بات یہ ہے کہ اگر اسلامک ٹیکسیشن کر دیں, یہ ٹیکسیشن ہر چیز پہ اٹھا دیں, ایک تو مہنگائی ختم ہو جائے گی, لوگوں کو سانس آئے گا, غریب آدمی کو بھی سانس آئے گا وہ زندہ رہنے کا. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے, اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں, اگر آپ نے 1 روپیہ آپ روز کا کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم نے قرض اتارنا ہے, تو 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ روپیہ 22 کروڑ روپیہ روز کا نکلتا ہے. یہ قرض جہاں لیا گیا یہ حکمرانوں کی عیاشی پر خرچ ہوا, اور حکمران جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, قوم نہیں ہے. ان کو پکڑیں اور ان سے ریکوری کریں اور ملک کو اس عذاب سے چھڑوائیں. انصاف تو یہی تھا, تقاضا انصاف کا یہ تھا کہ جن لوگوں نے لیا ہے, جن لوگوں نے مس یوز کیا ہے, جہاں کرپشن ہے وہ کیا جائے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اب دیکھیں نا, اگر 30 بل پاس ہو گئے, اب 30 بل میں دیر آر لاٹ آف اسٹوپڈ لاز جو پاس کر دی ہیں اسمبلی نے. مثال کے طور پہ کئی بل ہیں ایسے, آپ ایک ایک کو ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور جنرلی یہ جو سزا دی گئی ہے کہ ایک بندے کو نامرد کر دیا جائے جب اس نے ابیوز کیا ہے, مثال کے طور اس سے بہتر یہ ہے, اس کو نامرد کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. معاشرے میں دیکھیں, معاشرے میں یہ آپ دیکھیں نا, اسلام کے اندر تو جیل کا کانسیپٹ ہی نہیں, صرف حوالات کا کانسیپٹ ہے. اچھا, جیل کے اندر جتنی برائی جیل کے اندر ہے کہیں ہے ہی نہیں. سر آپ کے میجر ایکٹ میں, آپ کے جو لا کے سلیبس ہے اس کے میجر ایکٹ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ان نیچرل افینس کرنے والے کو, کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو یا زنا کرنے والے کو 25 سال قید یا سزائے موت ہے.
یہ آلریڈی ہے. دیکھو جی قید والا جو کانسیپٹ ہے نا، قید والا کتنے قید ان نیچرل ہے. ہاں سزائے موت بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو ایک بندے کو اسلام کے تحت آپ سزا دے دیں، اس کو موت دے دیں، وہ ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا. اور ڈیٹرمنٹ ہو گئی، بڑی ڈیٹرمنٹ ہو گئی. قانون میں سزا کا مطلب یہی ہے اسلام کے اندر، ٹو کریٹ اے ڈیٹرمنٹ ان دا سوسائٹی، تاکہ کوئی اور آگے جرم نہ کرے. اس کو روکنا ہے آپ نے جرم. اب وہ جس نے کی ہے، جب اس کو ایک سزا مل گئی تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں. اب چوری کے لیے ہاتھ کاٹ دیں، اگر ایک ہاتھ کاٹیں گے چوری نہیں ہوئے گی. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ دیکھیں، جاپان میں، چائنا میں، یہ اور اینشنٹ کرسچنز میں یہ سزا کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے تاریخ میں، ایمپوٹیشن آف اے میل آرگن. اچھا لیکن وہاں کے رزلٹ کیا ہیں آپ یہ دیکھیں نا. آپ اگر ایسا کریں گے تو کیا آپ ایک سوسائٹی وہ کریٹ کر رہے ہیں جہاں کے سارے نہ مرد ہوں؟ تو دجال کا دجال جو ہے کچھ اور جرائم بھی کرے گا. دجال کا نظام، دجالی نظام میں، دجالی نظام کی ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے لا کو اس کو تباہ کر دیا جائے. فیملی کا جو سیٹ اپ ہے، جو سیل ہے بیسک سوسائٹی کا، اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد. کوئی نہ کوئی شادی کرے. میں گھوم پھر کے پھر اسی پوائنٹ پر آؤں گا کہ جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، کیا ان سب سے رائے نہیں لی جاتی جب یہ قانون سازی ہوتی ہے؟ کیا وہ اب کتنے فیصد وہ ووٹ دیتے ہیں، کتنے فیصد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ایگری نہیں کرتے؟ یہ کیسے بل پاس ہو جاتا ہے؟ کیا گن پوائنٹ پہ بل پاس کیا جائے؟ تو ابھی آپ کے سامنے ہے جیسے پاس ہوئے ہیں، گن پوائنٹ پہ تھا. اسپیکر واز ان رش. اچھا نہیں بس آپ وہ اس کو یہ کریں، اچھا جی آئی کہیں یا نو کہیں، تو وہ آپ کے سامنے ساری پروسیڈنگ تھی. کسی ایک بل پہ بھی کوئی بحث ہوئی تو آپ بتائیں. ایک بل پہ بحث نہیں ہوئی. اب جب اب ووٹنگ مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ای فون پہ وہ ہوگی. رات میں سن رہا تھا ایک پروگرام جس کے اندر وہ بڑے نامی گرامی اینکر ہیں ہمارے، جرنلسٹ ہیں. اچھا مجھے نام بھول گیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر انٹرنیشنلی آپ جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، ان کو ای ووٹنگ کا حق آپ دے رہے ہیں، تو پاکستان والوں کو وہ حق کیوں نہیں دے رہے؟ پھر پولنگ اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں پولنگ اسٹیشن آپ بنائیں تو اس کا اتنا خرچہ پھر اور کیا کریں؟ تو آپ ہر بندے کو کہیں وہ اس پہ انگوٹھا لگائے، جیسے وہ جاتا ہے شناختی کارڈ لینے جاتا ہے یا کہیں سہولت سینٹر ہے، سہولت سینٹروں کے اوپر انگوٹھا لگا کے ووٹ دے دیں، اور ایک دن میں ضرورت بھی نہیں، اس کے لیے ٹائم دے دیا جائے، مہینہ 15 دن کے بعد جا کے رزلٹ آ جائے. سر اس بات یہ ہے کلوزنگ میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ رات ان کی بحث، یہ حالات اور یہ قانون سازی اور یہ سارے مسائل تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک پاکستان میں اسلامی ریاست کا نفاذ نہ ہو. یہ بات بالکل درست ہے، 100% درست ہے. لیکن آج میں منشور میں جو ایک بچہ دے گیا، آج میں تحریک لبیک کا منشور پڑھ رہا تھا، اس میں ساری خواہشات تھیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، صاحب بہت بہترین تھا، لیکن کیسے ہوگا کسی نے نہیں بتایا. اب کیسے ہوگا کس نے بتایا ہے؟ وہ خالی تحریک تبدیلی نظام ہے. دا کریڈٹ گوز، آپ دیکھیں نا، ہم نے جو تحریک تبدیلی نظام نے جو نظام پیش کیا کہ آپ بلدیاتی انتخاب ڈیکلریٹری ووٹ سے کروا لیں اینڈ دیر شوڈ بی نو کینڈیڈیٹ. اب اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ نہ تو کوئی ریگنگ ہوئے گی، نہ کوئی جعلی ووٹ ہو سکتا ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو بندہ سامنے کھڑا ہے جو اپنی رائے دے رہا ہے کیمرے کے سامنے. ابھی یہ مجھے بتائیں، یہ جو ابھی پولنگ انہوں نے کروائی ہے، پولنگ ہی ہے نا، اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ ڈیکلیریٹری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ڈیکلیریٹری ہے نا کہ آپ آئی کہیں یا نو کہیں اسمبلی کے اندر. تو اگر یہ ڈیکلیریٹری ہے تو کینڈیڈیٹ چننے کے لیے ڈیکلیریٹری ووٹ کو کیا اس میں قباحت کیا ہے ڈیکلیریٹری ووٹ؟ سر ہمارے جو نمائندے ہیں جنہیں ہم ووٹ کرتے ہیں کاسٹ، وہ وہاں پارلیمنٹ خواہ وہ صوبائی ہو خواہ وہ قومی ہو، وہاں جا کر یہ لوگ ایز اے ڈمی بن جاتے ہیں اور ان کا کردار یہی ہوتا ہے. ہمارے نیشن کی ویلفیئر کے لیے، ہماری نیشن کی بقا کے لیے یہ لوگ کوئی کریکٹر ادا نہیں کرتے. لہٰذا اس نظام کو بدلنا ہوگا اور اسلامی نظام کا نفاذ ضروری ہے. میرے ساتھ تھے جناب
رائے اعجاز ایڈوکیٹ چیئرمین UK تبدیلی نظام، جو کہ ایک پولیٹیکل سائنسسٹ بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، اور اوور آل یہ ایک بہت ہی خوبصورت اسپرچل ڈیموکریسی کی اسٹریٹجی رکھتے ہیں۔ اگر یہ قوم ہوش کے ناخن لے تو اس ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک لے مین کو، ہر ایک کامن مین کو سوچنا ہوگا اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔